رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، آپ کا آج کا سیشن آیا 263 سورہ البقرہ، اس کو مجھے ٹاسک دیا گیا ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا، اور ایک دفعہ آپ تلاوت سن چکے ہیں، ایک دفعہ پھر تلاوت سننے کے بعد پھر شروع کرتے ہیں۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، یعنی جس کے بعد تکلیف آ جائے، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور حلم والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، قول معروف و مغفرت، اور اس کو بہتر کہا جا رہا ہے صدقتین سے۔ صدقہ کی یہ آیت ہے، اور اس سے پچھلی بھی آیت صدقے سے ریلیٹڈ ہے، اگلی بھی آگے ہے، اور سورہ بقرہ میں جگہ جگہ آپ کو صدقات اور خیرات سے ریلیٹڈ مختلف موضوعات کی آیات ملیں گی۔ بیسکلی چونکہ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ آگے لیسن میں صدقات کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے تذکرہ ہوگا، تو ابھی آپ کو تھوڑا سا سلائٹلی ٹچ کر دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے صدقہ وہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو اس سے بیسکلی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کے نفع کے لیے خرچ کرنا وہ صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرنا وہ صدقہ ہے۔ تو یہ صدقات ہیں، اور اس میں جو ہے وہ یاد رکھیے کہ یہاں پہ جو زکوٰۃ ہے وہ ایکسکلوڈ کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس آیت کے اندر اگر آپ صدقہ کے جو معنی ہے وہ لیں تو اس میں زکوٰۃ انکلوڈڈ نہیں ہوگی، یہ والی جو صدقہ ہے وہ خیرات سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں کیا آ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے نفع کے لیے خرچ کرنا، پانی پلانا، یتیم خانے کھلوانا، کھانا کھلانا، قرض اتروا دینا، بیمار کی تیمارداری میں خرچ کرنا۔ سو یہ تو ایک ٹائپ ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ کے جو دین کے لیے خرچ کرنا ہے اس کے دو مین مدات ہیں، دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنا، اور دین کی نصرت اور اقامت قائم کرنے کے لیے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے خرچ کرنا۔ سو دیز آر ٹو بیسک ایریاز صدقات کے، جو کہ ایک مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک خالق سے تعلق رکھتے ہیں، جس کے اندر ہم زکوٰۃ کے علاوہ جو چیریٹی ہم دیتے ہیں، جنرل جو دیتے ہیں مختلف مدات میں، وہ آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پر بتایا کیا جا رہا ہے کہ دو چیزیں جو ہیں وہ صدقے سے بہتر ہیں، خیر من صدقہ، یعنی اس قسم کی جو چیریٹی، یہ ساری آپ نے پیچھے کور کی، جو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مزید ڈیٹیل آپ دیکھیں گے بھی انشاءاللہ اگلے آنے والے لیسنز میں۔ تو اس سے دو چیزیں، there are two things that are better than them. نمبر 1 قول معروف، اور نمبر 2 مغفرت۔ یہ خیر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اگر ہم یہ کر لیں rather than ایک خاص قسم کا صدقہ یتبعها اذی، جس کے بعد اذی آئے۔ اب اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ان دونوں جو ورڈز ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ سو قول معروف ان کی بات ہوئی کہ معروف بات، اب معروف سب سے پہلے جو ہے وہ معروف کہتے ہیں ایسی چیز جو ڈگنیفائڈ ہو، تو قول معروف ایسے الفاظ جن سے ڈگنیٹی مینٹین رہے اگلے بندے کی، ایسی چیز جس سے آپ نے دوسرے کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا۔ پھر کائنڈ ورڈ، ایک نیکی کا لفظ، دوسرے کا دل جیسے پہلے ابھی ذکر ہوا خوش ہو گیا۔ پھر اپریسیشن، کسی کی دلجوئی کر دی۔ پھر اس کے بعد سپورٹ اور انکریجمنٹ کی، اس کو اس کو ڈھارس آپ بندھا رہے ہیں، آپ اس کو پیٹ ایٹ دا بیک دے رہے ہیں کہ ویری گڈ، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، تم اور کرو، تم اور محنت کرو، انشاءاللہ تعالیٰ یو کین ڈو اٹ۔ اس قسم کی چیز یہ بھی قول معروف میں آ جاتا ہے، گائیڈنس ٹورڈز اے بیٹر پاتھ، کہ اس کے بجائے اگر یہ کر لو تو یہ بھی اور اچھا ہو جائے گا۔ اور آپ کو اس میں بھی سیرہ کے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرہ سے بہت ساری ایگزامپلز ملتی ہیں، جیسے ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گائیڈ کیا
کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو تم بیچ سکتے ہو؟ پھر وہ لے کے آیا، وہ پیالہ تھا اور کوئی اور ایسی چیز، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پوچھا اپنے صحابہ سے کہ کوئی خریدے گا، تو جو اس کی قیمت میں تھوڑی سی قیمت ملی اس سے جو ہے وہ ایک لکڑی کلہاڑی کا جو ہے وہ سامنے کا وہ مل سکا جو ہے جس سے کٹ کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ دستہ لگایا گیا، اور ود ان فیو ڈیز وہ شخص جو تھا وہ اپنا سیلف سفیشینٹ ہو گیا. سو یہ کیا تھا؟ گائیڈنس ٹورڈز اے بیٹر پاتھ. یہ بھی قول و معروف ان میں آ جاتا ہے کہ ایک اچھی بات دے دی، ایک اچھی گائیڈنس دے دی. پھر اسمائل اینڈ سلام، دس از آلسو پارٹ آف قول و معروف ان، کہ آپ نے اس کو اچھی طرح گریٹ کر لیا، اچھی طرح سلام کر لیا. اور پھر ریمائنڈنگ اباؤٹ دا لو آف اللہ، یعنی اگر وہ نیڈی ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، یا پھر آپ اس کو دے نہیں سکتے، تو اس کو یہ ضرور یاد کرا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور یہ مشکل وقت انشاءاللہ کٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے اس صبر پہ بہت سا اجر ہے. اور پھر یہ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ یاد کرائی جا سکتی ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسکینی تھی، جو جس طرح سے آپ کو پتہ ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے مسکینی کی زندگی دے، اور مجھے مسکینی میں اٹھا، اور مجھے مسکین لوگوں میں میرا جو ریزریکشن ہو، مجھے دوبارہ اٹھانا ہو. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نیڈ کی جو زندگی تھی اس میں کبھی بھی کوئی عیش و عشرت نہیں تھی، ان سے محبت کی بات کی جا سکتی ہے. یہ قول و معروف فن میں آ جائے گا. پھر گیونگ دعا، کسی کو بہت اچھی دعا دے دی، کسی نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس نہیں تھا، دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، یا آپ کو اس وقت کوئی اچھی فیلنگ نہیں ہو رہی تھی، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی خراب بات نکل جائے گی، آپ کے ہرٹ کرنے والی بات نکل جائے گی، تو آپ اس کو دعا دے دیں، دل سے دعا دے دیں کہ یا اللہ تعالیٰ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے رزق میں برکت دے، یا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا دے. دل سے آپ دعا دے دیں. اور آپ نے دل سے اللہ تعالیٰ سے تو مانگا ہی، آپ اس شخص کے سامنے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل آسان کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت آگے سے اچھا کرے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے، مزید اس کو جو ہے وہ آگے ہم اسکروٹنائز کریں گے. دوسرا ورڈ جو یہاں پہ آیا ہے جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کہ وہ مغفرتن ہے. اب مغفرتن میں کیا کیا کچھ آ سکتا ہے؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز اب یہاں پر سینیریو یہ ہے کہ نمبر 1 ادھر آپ سے کسی نے کوئی چیریٹی لی، آپ نے کسی کی مدد کی، اور پھر اس نے آپ کا دل دکھایا، آپ کو کوئی کٹنگ ریمارک پاس کر دیا، تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر آپ ریاکٹ کریں، آپ اس کو معاف کر دیں، یعنی forget the people whom you helped. تو یہ کیسے آپ مغفرہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی کہ کسی نے اگر آپ کے ساتھ اگر آپ نے کوئی ہیلپ فل کام کیا ہے، یا کسی کو چیریٹی دی ہے، کسی کی مدد کی، اس کو سرے سے بلا ہی دیں، اس شخص کو ہی بلا دیں کہ آپ نے اس کی مدد کی تھی. یاد ہی نہ رکھیں کہ آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا بھی ہے نیکی کا کام، یا آپ نے اس کو کوئی مدد کی ہے. پھر وہ جو تکلیف دہ الفاظ اگر وہ کہہ رہا ہے جس کو آپ دے چکے ہوئے ہیں صدقات و خیرات، وہ مینشن نہ کریں، نہ اپنے ذہن میں سوچیں اس کے بارے میں، نہ اپنے دل میں بار بار وہ خیالات لائیں، ان کو چھوڑ دیں. not expecting anything in return. یہ جیسے مثلا کئی لوگ کرتے ہیں نا کہ اپنے میڈ کی ہیلپ کی اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بہت اچھا مزید کام کرے گی کہ میں نے تو مدد کی. اگر اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے مدد نہیں کی، تو not expecting anything in return یہ بھی مغفرہ میں آ جاتا ہے، forgiveness. کیونکہ کیا کہتے ہیں forgive and forget. پھر not expecting any thanks. اگر کوئی کسی کو آپ نے چیریٹی دی ہے، جیسے کوئی سڑک پہ جا رہا ہے، آپ نے اس کو مدد کی اور وہ منہ بنا کے چلا گیا، یا مثلاً یہ کہ اس نے وہی پیسے آپ کے منہ کے اوپر پھینک دیے کہ جاؤ اتنے سے پیسے میں کیا کروں. تو یہ جو ایکسپیکٹنگ جو ہے نا، ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھینکس، ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی اوبیڈینس، ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی ایٹیٹیوڈ ان ریٹرن فار دیٹ، فار گیونگ دیئر بیڈ بیہیویئرز، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ آپ نے معاف کر دیا. جو کچھ آپ سوچیں ہی نہیں کہ وہ کسی طرح سے اچھی طرح ریاکٹ کرے گا، اس چیز کی ایکسپیکٹیشن ہی نہ رکھنا. کیونکہ اکثر جب ہم اگر کسی کی مدد نہ کریں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ مدد کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے کیا ذہن میں آنا شروع ہو جاتا، کم از کم فون تو کر دیتی، کم از کم بتا دیتی تھی کہ پیسے مل گئے، اس کو ایزی پیسہ سے بھیجے تھے، ویسٹرن یونین سے بھیجے تھے، بتاتی تو صحیح، کچھ ایکنالجمنٹ تو کرتی کم از کم.
تو آگے سے اچھا پھر یہ کہ صرف انہی سے نہیں ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتے، بلکہ ہمارے ساتھ کیا المیہ ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم ان کی آگے سے اولاد کا بھی ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں اوبیڈینس شو کریں گے، وہ بھی ہمیں ہمارے آگے بہت اچھا جھک کے رہیں گے اور یہ چیز کریں گے. کیونکہ اکثر جب لانگ ٹرم کسی کے خاندان کی ہیلپ کی جاتی ہے تو کیا سوچا جاتا ہے کہ جی یہ تو بلکہ میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے، لوگوں نے کیا کہا، یہ تو ہماری روٹیوں پہ پلنے والے لوگ ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سو مغفرہ جو ہے یعنی بخش دینا، میننگ کہ ان کی ہر قسم کی بیہیویئر کو بخش دینا، ان کو چھوڑ دینا، ان کو فرگیٹ کر دینا، ان کو فرگیو کر دینا، اور بالکل جسے کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، تو وہ سوچنا ہی نہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے. اب فرگیونیس کیوں ضروری ہے، کیا وجہ ہے، کس لیے؟ تو اس میں ایک بہت ہی مشہور سورہ نور میں واقع آتا ہے کہ جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگایا گیا، غلط جھوٹا الزام لگایا گیا، اور یہ واقع افک آپ کو ملے گا حدیث کی بکس میں. تو ان لوگوں میں جو زیادہ تر منافقین شامل تھے جو حضرت عائشہ کے بارے میں بری بری باتیں مدینہ میں پھیلا رہے تھے، خراب باتیں مدینہ میں پھیلا رہے تھے، لیکن ان میں ایک فیملی حضرت ابو بکر کے رشتہ داروں کی بھی تھی جنہوں نے اس کے اوپر منع نہیں کیا کہ یہ نہ پھیلاؤ، اور اس کے اندر بیچ میں تھوڑا سا بالکل تھوڑا سا شامل ہو گئے. تو اب جب حضرت ابو بکر کو یہ بات پتہ چلی، کیونکہ وہ رشتہ دار جو تھے حضرت ابو بکر کے، صرف وہ رشتہ دار ہی نہیں تھے بلکہ حضرت ابو بکر ان کو مہینے کا خرچہ دیتے تھے، اور وہ پوری جو فیملی تھی وہ حضرت ابو بکر کی چیریٹی کے اوپر وہ گزارا کرتے تھے مہینے کا. اب جب حضرت ابو بکر کو یہ بات پتہ چلی تو ان کا دل بہت دکھا اور ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور انہوں نے وہ جو دے رہے تھے چیریٹی وہ روک لی، انہوں نے دینا چھوڑ دیا، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللہ غفور رحیم. اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. اور اب آگے وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیوں وہ معاف کریں اور کیوں ان سے درگزر کریں. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سن کے کہا کہ میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میری بخشش اللہ تعالیٰ فرما دے. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے ڈبل کر دیا، یعنی کہ وہ جو خرچہ دیتے تھے مہینے کا وہ ڈبل کر دیا اماؤنٹ، صرف اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. تو ان کی تو اتنی ساری ڈھیروں نیکیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے کتنی زیادہ حضرت ابو بکر کی نیکیاں ہیں کہ جو ایک دفعہ ایک چاندنی رات میں تاروں سے بھرا ہوا آسمان تھا، اور حضرت عائشہ جو ہیں وہ دیکھ رہی تھیں اس کو، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی اتنی ساری نیکیاں ہوں؟ تو وہ امید کر رہی تھیں کہ ان کے والد کا نام لیا جائے گا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، عمر ہے. تو حضرت عائشہ تھوڑا سا جو ہے نا ذرا سا ان کے چہرے پہ ایسا وہ آیا، بیکاز وہ تو حضرت ابو بکر کا نام ایکسپیکٹ کری تھی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کیا فرمایا کہ عائشہ، ابو بکر کی تو ایک رات کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی اس سے زیادہ ہیں. اور وہ کون سی رات کی نیکیاں ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اکمپنی کیا تھا ہجرت میں غار ثور کے اندر. تو حضرت ابو بکر جن کی اتنی ساری نیکیاں ہیں اور ان کی بیٹی کے اوپر الزام لگتا ہے ان لوگوں سے جن کو حضرت ابو بکر منتھلی خرچہ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بخش دیں اور معاف کر دیں. یعنی کہ یہ چیز روکے نہیں.
اپنا صدقہ روکے نہیں، بلکہ اگر کسی سے کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے تو آپ ان کو معاف کر دیں، آپ ان کو بخش دیں. اور یہ کیوں بخشیں؟ کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش مل جائے گی. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، ان کو کوئی چیریٹی دی ہے، ان کا ہم بہت عرصے سے کوئی منتھلی خرچہ اٹھاتے آ رہے ہیں، لیٹ سے کسی یتیم خانے کا خرچہ آپ اٹھاتے آ رہے ہیں، یا کسی مسکین کو آپ کھانا آپ نے کھلایا ہے، وہ اس نے مسکین نے آگے سے کیا کہہ دیا کہ یہ کس قسم کا کھانا بنایا ہے، یا یہ تو ٹھنڈا ہے، یا یہ تو روٹی صحیح نہیں ہے، یا پھر آپ نے جو ہے لیٹ سے کہ کسی کو کوئی کپڑے دیے ہیں بڑے شوق سے، اور انہوں نے کسی کا یہ کون سے رنگ کے کپڑے دیے ہیں، یہ کس قسم کا چیپ سوٹ دے دیا ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اس کو بالکل معاف کر کے، فگیو کر کے، سوچنا ہی نہیں ہے کہ اس نے کچھ کہا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے. کیونکہ دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں، یہ کہنے تو بہت آسان ہے، لیکن عملاً جو ہے وہ اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھیں کہ جس کی بھی ہم مدد کرتے ہیں، جس کو بھی ہم کوئی صدقہ، یا اب صدقات میں تو آپ نے دیکھا پیچھے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے ذہن کے اندر یہ خیالات آ جاتے ہیں، ہمارے اندر یہ فیلنگز آ جاتی ہیں کہ جیسے وہ جو ہے وہ اب ہمارے احسان تلے دب گئے، اور اب ان کو جو ہے وہ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ. تو ہم نے کیا چیز، کوئی بھی کس طرح سے بخشنا آسان ہوگا؟ اگر آپ کو کوئی بری بات لگی بھی ہے، کسی کی تکلیف دہ کامنٹ کسی کا سنا بھی ہے، تو آپ نے اپنے آپ سے کیا کہنا ہے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. تو اپنے بار بار اپنے آپ کو یہ کہیے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم یہ نہیں چاہو گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ کیا تم یہ نہیں چاہو گی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بخش دے؟ کیونکہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بہت سی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور بہت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن کئی ایک گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں مٹ پا رہے ہوتے، جو آپ کے استغفار کے بعد بھی نہیں مٹ پا رہے ہوتے. کئی ایسے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں کہ جو کسی صورت نہیں مٹ پا رہے ہوتے، اور اس کی وجہ سے پھر کئی دفعہ کوئی تکلیف دہ چیز آ جاتی ہے، کوئی بلا آ جاتی ہے، کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے. تو کیا ہم یہ نہ چاہیں گے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہماری وہ سارے گناہ بخش دے جو اور کسی صورت میں بخشے ہی نہ جا رہے ہوں؟ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے ہمیں اس سچویشن کے اندر مبتلا کر رہے ہوں کہ ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی، کسی کو چیریٹی دی، کسی کے اوپر مال خرچ کیا، اور اس نے آگے سے دل دکھانے والا کام کیا ہمارا، یا کوئی بری بات کہہ دی، یا ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو ہمارے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سچویشن ہمیں اس لیے دکھائی تاکہ ہم اس کو معاف کریں، ہم اس کی درگزر کریں، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ بخش دے جو اور کسی صورت میں بخشے نہیں جا رہے تھے. Isn't this amazing؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھتے ہوئے ہم نے معاف کرنا ہے. اچھا، اب دیکھنا ہے کہ وہ جو قول معروف اور مغفرت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، خیر ہے، من صدقۃ یتبعها اذی. اذی کیا چیز ہے، تکلیف کیا چیز ہے، یا ستانا کس طریقے سے ہوتا ہے؟ کیونکہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بھی صدقہ کر کے، چیریٹی کر کے، تو بغیر جانے ہم تکلیف دے رہے ہوں، کسی کو اذیت دے رہے ہوں. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ میں چاہوں گی کہ ہم مختلف جو رولز ہیں کہ کون کس کو کس طرح تکلیف دیتا ہے وہ دیکھ لیں. کیونکہ ویسے تو ہم ایک جنرل سی جب تفسیر کرتے ہیں اس کی، تو ہم جنرل سی بات کرتے ہیں کہ کسی کو احسان نہیں جتلانا، یا ایسے جو آپ نے چیریٹی کی ہے اس کے بارے میں آگے سے بتانا نہیں ہے، لوگوں کو نہیں بتانا. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، کہ آپ نے کسی کو کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا،
پھر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک اور چیز اذا میں کہ ریمائنڈر دیتے رہیں. پھر کسی کو چیریٹی دے کے بلیک میل کرتے ہیں کچھ لوگ کہ میں نے تو تمہیں یہ کچھ دیا ہے, میں نے تمہارا قرضہ اتروایا, اب آگے سے میرا یہ کام کرو. تو وہ بلیک میلنگ کا اندر آ جاتا ہے. پھر جو ہے وہ عزت نفس مجروح کرنا, سب کے سامنے بتانا, اناؤنس کرنا, شرمندہ کرتے رہنا. پھر واپس لینے کی دھمکی کرتے رہنا کہ اگر تم نے ایسے نہ کیا میں واپس لے لوں گا یہ, یا اب واپس دو. پھر اپنے کام کروانا اس میں. پھر صحابہ کرام آپ کو معلوم ہے جس کو قرض دیتے تھے, بیکاز قرض بھی جو ہے نا وہ ایک طرح کا صدقہ بن جاتا ہے. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا لیٹ سے, اور آپ نے کہا کہ 7 نومبر کو آپ نے یہ واپس کر دینا ہے, اور اس نے 7 نومبر تک وہ واپس نہیں کیا, تو وہ جو پورا قرض تھا لیٹ سے آپ نے 20,000 روپیز کا قرضہ دیا ہے, اور آپ نے کہا چلو اگلے مہینے کی 7 تاریخ تک واپس کر دینا, اور اس کے پاس ابھی نہیں آ رہے, تو ہر دن کا وہ 20,000 روپے کا صدقہ جو آپ اس کو دیں گے نا, ٹائم دیں گے, وہ 20,000 روپے کا صدقہ لکھا جاتا ہے. تو اب یہ جو سچویشن ہے اور سینیریو ہے, اس میں صحابہ کرام کی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ جس کو قرض دیتے تھے تو اس کے گھر کی دیوار کی چھاؤں میں بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے باہر, کہ کہیں یہ سود میں نہ شمار ہو جائے کہ میں فالتو یہ چیز اس سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں کہ جو مختلف ہمارے رولز ہیں, مختلف جو ہمارے دنیا میں جس طرح سے ہم رہتے ہیں, اس میں اذن کیا ہوگا. مثلاً اولاد جو ہے وہ کس طرح سے تکلیف اور اذیت دے سکتی ہے. اولاد مثلاً اپنے والدین کو کیا کہے, کس طرح سے. مثلاً اولاد بہت ویل سیٹلڈ ہے باہر کہیں یو کے میں یا امریکہ میں, اور والدین بوڑھے ہیں, اور اولاد اپنی جاب چھوڑ کے آئے والدین کے پاس کہ اب والدین بلا رہے ہیں, بوڑھے ہیں, اور واپس آ کے سارا وقت تانا دیتے رہے. کیا کہتے رہے, ہم تو اپنی جاب چھوڑ کے آئے, ہم تو اتنا اچھا سیٹل تھے, ہم تو ادھر آ گئے, یہاں تو پیسے ہی صحیح نہیں, یہاں تو جاب صحیح نہیں ہے, کہاں آ کے پھنس گئے. یا پھر والدین کو کہتے رہے کہ ہم نے تو جو ہے وہ آپ کو اتنا اچھا گفٹ دیا, ہم آپ کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا, آگے سے ہمیں آپ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جتنے دوسرے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں. تو یہ تمام چیز جو ہے وہ والدین کو تکلیف دے گی, یہ اذیت دے گی. اور یہ جو ہے اگین جو بھی ہم پیسہ اولاد کے طور پر خرچ کرتے ہیں والدین پہ, یہ فرض کی نیت اس میں آ جاتا ہے نا. تو یہ ہم اس کے اوپر ہم کسی کو جتلا نہیں سکتے, خاص طور پر والدین کو. اگر اس طرح کا جتلانا ہی تھا, اس طرح کی اذیت ہی دینی تھی, تو اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ ان سے کوئی اچھی بات کر لی جائے, ان سے کوئی اچھی طریقے سے وہ کر لیا جائے. اور اگر ان کی کوئی بات آپ کے دل کو دکھا رہی ہے, یا مثلاً یہ کہ وہ آپ سے اچھی طرح سے نہیں برتاؤ کر رہے, باقی بہن بھائیوں سے اچھی طرح برتاؤ کر رہے ہیں, تو سوچتے رہیں کہ بس ان کی جو ہے وہ اتنے احسانات ہیں ہم پہ کہ ہم اس کو بھلا نہیں سکتے. پھر والدین کیسے یہ کام کرتے ہیں اذن کا. والدین کو آپ کو معلوم ہے کہ ساری زندگی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, بہت سی قربانیاں دیتے ہیں, لیکن اگر وہ بار بار اپنے اولاد کو کہتے رہے ہم نے تمہارے لیے یہ کیا ہے, ہم نے تمہارے لیے ایسے کیا ہے, اور ہم نے تمہارے لیے اتنا خرچ کیا ہے, اور یہ تمہاری یونیورسٹی کے تو اتنے پیسے خرچ ہو گئے, اور تمہیں تو اتنے کپڑے بنانے ہوتے ہیں, تو تمہاری اوپر تو ہم نے یہ لگا دیا اور وہ لگا دیا. یہ چیز بچوں کو بہت تکلیف دیتی ہے, اور والدین کی جو مقام ہے وہ اولاد کی نظر میں اس طرح نہیں رہتا. چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کا بہت اونچا رتبہ رکھا ہوا ہے, لیکن آج کل کی جو سچویشن ہے اس کے اندر اگر والدین بار بار اپنے کیے ہوئے کاموں کو جتلاتے رہیں اولاد کے آگے, اور ان کو بار بار یہ اذیت دیتے رہیں, یا پبلک کے اندر یہ چیز کرتے رہیں کہ یہ تو اس چیز کے قابل نہیں تھا, یہ تو اس چیز کے قابل نہیں تھا,
تو اس کو تو یہ میں نے بتایا ہے، اس کو تو یہ چیز میں نے سکھائی ہے، یا اس کو میں نے دی ہے، یا میں ہی دلاؤں تو یہ کرتا ہے، یہ تو خود سے کوئی چیز نہیں خریدتا ہے، تو خود سے کوئی چیز نہیں کماتا، یا اس کے تو اتنے خرچے ہیں. تو یہ سب چیز جو ہے یہ تکلیف دیتی ہے اولاد کو. اور والدین سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم والدین ہیں تو ہمارے پاس ہر قسم کا ٹکٹ ہے، ہم جو مرضی اولاد کو کہیں، جس طرح مرضی ہم ان کو ہیوملیٹ کریں پبلک میں، ہم کر سکتے ہیں. تو یہ بھی بہت غلط بات ہے. اس طرح بھی انسان کو احتیاط رکھنی چاہیے کہ والدین کا جو رتبہ ہے، والدین کا جو لیول اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے وہ بہت اونچا ہے، اور ان کو زیب نہیں دیتا اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح سے احسان جتلانا، یا بچوں کو، اپنے ہی بچوں کو ہیوملیٹ کرنا اور ان کو تکلیف دینا. پھر رشتہ دار آ گئے، ریلیٹیوز آ گئے. ریلیٹیوز جو ہیں کیسے تکلیف دیتے ہیں ایک دوسرے کو. آپ کو پتہ ہے رشتہ داریوں میں لینا دینا کتنا چلتا رہتا ہے. کبھی شادی بیاہ کے موقع پر لین دین چل رہی ہوتی ہے، تو اس طرح کہنا کہ بھئی ہم نے تو اتنے کا سوٹ دیا تھا، آگے سے انہوں نے دیکھو کتنا کم کا دیا ہے. یا پھر رشتہ داریوں میں کھانے کھلانے کا بڑا رواج ہوتا ہے. تو رشتہ دار چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی رشتہ دار ہیں، مجبوری ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو جب دعوت کی تو اتنی ڈشیں رکھی، ہم نے تو چکن بھی بنایا، مٹن بھی بنایا، ہم نے تو یہ بھی کیا، اور ان کے گھر گئے تو انہوں نے خالی آلو کی ڈش رکھ دی. یہ کیا ہے؟ یہ اذن ہے، یہ تکلیف دینا ہے. ٹھیک، یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی ہمیں، مسلمان کی حیثیت سے زیب نہیں دیتی. مومن ہونا تو دور کی بات، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہی ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ہم اس قسم کی چیز کریں کہ ایک تو ہم کھانا کھلائیں اور اس کا ثواب حاصل کرنے کے بجائے الٹا نقصان اٹھائیں. تو اس سے بہتر تھا کہ ہم وہ دعوت کرتے ہی نہیں، ہم خاموش ہی رہتے، یا ہم کو کوئی اچھی بات بول دیتے، معاف کر دیتے. تو اذن جو ہے رشتہ داروں کے اندر یہ بہت زیادہ اب جڑ پکڑتا جا رہا ہے، اور رشتہ داریوں کے اندر بغیر سوچے کوئی بات کہہ دینا، ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیے رشتہ داری جو ہوتی ہے نا، دوستوں سے تو دیکھیں ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اور والدین جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ہمیں بچپن سے جانتے ہیں، تو وہ ہمیں معاف بھی کر دیتے ہیں. اکثر پیرنٹس معاف کر دیتے ہیں، کچھ والدین کو معاف کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو بھی کر دینا چاہیے معاف. بائی دا وے، اس سے ہٹ کے ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو والدین کی ریفرنس سے بتانا چاہوں گی کہ ایک اسکالر تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو والدین اپنے بچوں کی غلطیاں معاف نہیں کرتے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتے ہیں. اس لیے کیونکہ اگر ان کی اولاد کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے اس حالت میں، یا والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا اس حالت میں کہ وہ اپنی اولاد سے ناراض ہیں اور ان کو معاف نہیں کیا ہوا، دل میں رکھی ہوئی ہے بات، تو وہ اولاد جو ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گی. سو انہوں نے یہ خاص طور پر تنبیہ کی تھی والدین کو کہ جو بھی غلطی اولاد سے ہو رہی ہے آپ اپنے دل میں معاف کرتے جائیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں. لیکن جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ایک فرق قسم کا معاملہ ہوتا ہے، اور ان کی باتیں جو ہے وہ دل پہ بڑی زور سے لگتی ہیں جا کے. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ رشتہ دار کچھ ایسے ہوتے ہیں، بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں رشتہ دار جو ہیں وہ کیوں اتنا زیادہ آتے ہیں ہمارے یہاں، یا کوئی ان کی بات انوائے کر رہی ہوتی ہے یا تکلیف دے رہی ہوتی ہے. تو یہ جو رشتہ ہے آپ سوچیں، اس کو رحم کا رشتہ کیا کہا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. تو یہ جو رحم کا رشتہ ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سوچیں کہ اگر ہم اپنے رشتے ناطے نبھا رہے ہیں، ہم دل سے ان کو معاف کریں. اگر ہمیں ان کی کوئی بات تکلیف دے رہی ہے، ہمیں ان کی کوئی عادت اس طرح پنچ کر رہی ہے، تو ہم دل سے ان کو معاف کیے جائیں، اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں کہ ہماری کسی لفظ سے، کسی ایکسپریشن سے، کسی چیز سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کو قائم کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں اپنے آپ سے جوڑے گا. جب ہم اپنی رشتہ داریاں جوڑیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے جوڑ دے گا، خود سے جوڑے گا، اور نہ صرف ہماری زندگی میں برکت ڈالے گا بلکہ ہمارے رزق میں برکت ڈالے گا اور ہماری آخرت بھی سنوار دے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے دوست احباب.
اب دوست احباب کے درمیان اذن کا کیا تعلق ہے، یعنی ان میں کیسے ہوتا ہے یہ دوست احباب؟ آپ کو معلوم ہے کئی لوگوں کے کامن میوچول فرینڈز ہوتے ہیں. اب کسی کی ہیلپ کی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ باقی دوستوں کو یہ بات پتہ نہ چلے، کیونکہ آپ دیکھیں رشتہ داروں میں، والدین میں، اولاد میں انسان کی جو نیڈز ہیں نا وہ سب کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن دوست احباب میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. ایک رکھ رکھاؤ والی سچویشن ہوتی ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ ان کے آگے جو ہے وہ ایک بھرم رہے، کہ انسان کو یہ دل ہوتا ہے کہ ضرورت مند نہ لگے ان کے سامنے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک فرینڈز میں سے کوئی ایک جو ہے وہ مدد کر رہا ہے، مالی مدد کر رہا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ تو کھانے کھلا رہے ہیں لوگوں کو، یا وہ جن کی مدد کر رہے ہیں ہم، تو وہ جو ہیں وہ تو دوسروں کو پیسے دے رہے ہیں، اور آگے سے وہ مدد کرنے والے یہ کہنا شروع ہو جائیں، لوگوں کو بتانا شروع ہو جائیں کہ جی یہ تو میں اس کی مدد کرتا ہوں مالی، اور آگے سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کر رہا ہے. اب ہو سکتا ہے دیکھیے کہ ان کا دل چاہتا ہو کہ اپنی ضرورت کو مقدم رکھ کے وہ دوسروں کی ہیلپ کریں، تو اب آپ نے تو اللہ کی خاطر دے دیا نا، ان کی مدد کر دی اپنے فرینڈز میں سے جس فیملی کی بھی آپ کر رہے ہیں. اب آگے سے چاہے وہ اس مال کے ساتھ کچھ بھی کریں، چاہے اس کو آگ میں جلا دیں، چاہے جو کچھ بھی ہے، آپ کو وہ حدیث یاد کرنی ہے، رکھنی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ رات کو صدقہ لے کے نکلا، اور وہ کیا کرایا، ایک رات کیونکہ اندھیرا تھا تو وہ کسی طوائف کو دے آیا، دوسری رات وہ نکلا تو کسی شرابی کو دے آیا، تیسری رات نکلا تو کسی چور کو دے آیا. تو وہ ہوا کیا کہ بعد میں کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے صدقات کو قبول فرمایا، کیونکہ جس رات جو ہے وہ اس طوائف کو پیسے دیے، اس نے بدکاری سے اپنے آپ کو روکے رکھا. دوسری طرف ایک شخص جو ڈپریشن میں تھا، اس کو اس رات مال ملا تو اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ وقت گزارا، ان کی کھانے کی ضرورتیں پوری کی. تیسرا جو شخص تھا جو چوری ڈاکے کر ڈالتا تھا، اس کو جو ہے وہ توبہ کی توفیق مل گئی، اس نے وہ پیسہ لیا اور ڈاکہ نہیں ڈالا. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں، ہے نا. سو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا سوچنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر دیا. اب وہ آگے سے جو بھی کچھ کر رہے ہیں، ہماری جو فرینڈز ہیں جن کو ہم نے ہیلپ کیا ہے، ان کے بارے میں ہم نے نہ کسی کو بتانا ہے، نہ ان کی عزت نفس مجروح ہونی چاہیے، نہ دل میں یہ سوچنا ہے کہ میں تو اس کی مدد کر رہا ہوں اور آگے سے یہ کر رہا ہے، نہ کبھی جا کے ان کو یہ لیکچر دینا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو تمہیں جو ہے وہ اپنا تھوڑا بجٹ کیا کرو، اپنا کچھ خرچے کم کرو، نہ اس طرح کی بات نہیں کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ چیریٹی نہ دیں، آپ مالی مدد نہیں کریں، تو پھر آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں. پھر ان کو یہ بات بہت زیادہ تکلیف دینی لگے گی، یا آپ ان کے ساتھ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بہتر چیز کا چناؤ کیا جا سکتا ہے، کیسے اچھی لیونگ کی جا سکتی ہے. یا آپ ان کے ساتھ مل کے چلے جائیں کہ اچھا چلو ادھر سے گروسریز کرتے ہیں، کہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سستی گروسریز ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کی چیز آپ ان کے ساتھ کر لیں. قول معروف و مغفرت، اس کے اوپر آپ ایمفسائز کر لیں، رادر دین کہ دیں اور اس کے بعد دل کے اندر یہی خیالات آتے رہیں کہ یہ تو پتہ نہیں پیسے ضائع کر رہا ہے اور اس کو تو خیال نہیں ہے. نہ اس طرح کی چیز نہ کیجیے. پھر آگے ہمسائے. اب ہمسائے کی جو کیٹیگری ہے نا، اس میں گھر قریب قریب ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کس طرح کی گاڑیاں ہیں، کیسے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں. جب ان کو کچھ ہم مثلاً کھانے کی چیز بھیج رہے ہیں، یا ان کو لیٹ سے کئی دفعہ رمضان میں ہوتا ہے کہ آپ افطاری بھیجتے ہیں، تو ہرگز یہ نہ سوچئے کہ جی میں نے تو یہ بھیجا ہے تو اس نے آگے سے کیا بھیجا، یا میں نے تو اس طرح کی چیز بھیجی تھی اس نے واپس مجھے، یا میں تو ہر دفعہ ان کو بھیجتی ہوں ان کے یہاں سے کبھی کچھ نہیں آیا. ہو سکتا ہے وہاں پہ لوگ بیمار ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی اور ایشو ہو. تو ایک تو یہ جو چیز ہے نا، یہ اگر مثلاً ان کو پتہ چل جائے تو ان کو تکلیف ہوگی اس بات کی.
دوسرا یہ کہ آپ کی اپنا جو صدقہ ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اور یہ جو دل آزاری والی بات ہے، یہ تکلیف والی بات ہے، یہ چاہے اس تک نہ بھی پہنچے پھر بھی یہ صدقات ہمارے ضائع کر دیتی ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یتبعھا اذا جو ہے، یہ جو تکلیف جو فالو کر رہی ہے صدقے کو، یہ صرف اس شخص کو ہی تکلیف دی جا رہی ہے، صرف وہی بات نہیں ہے. یہ اگر ہم اپنے آپ کو بھی دل مطلب غلط خیالات لا رہے ہیں، دل میں بغض لا رہے ہیں، کینہ لا رہے ہیں، تو یہ ہم اپنے خود کو تکلیف دے رہے ہیں. تو صدقہ اور چیریٹی کرنے کا مقصد تو اس تکلیف کو دور کرنا ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جب صدقے کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ چیریٹی کرنے سے یا کوئی نیکی کا کام کرنے سے ایک خاص ہارمون انسان کی باڈی میں کریٹ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی امیونٹی بڑھتی ہے اور اس کو ہیپینس ہارمون کہا جاتا ہے. تو وہ تو تکلیف دور کرتا ہے. اللہ یہ کہ ہم کسی کے لیے چیریٹی کریں اور کچھ اور آگے سے مزید تکلیف اپنے آپ کو دیں اور ہم کڑتے رہیں بیٹھ کے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو کیٹیگری آتی ہے وہ ساتھ کام کرنے والے جو کو ورکرز اور کولیگز ہوتے ہیں. اب یہ جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت سینسیٹیو رشتہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی جب آپ کام پہ ہوتے ہیں، ایک پروفیشنل انوائرمنٹ ہوتی ہے، تو وہاں ایک خاص قسم کا انوائرمنٹ میں انسان جو ہیں سب چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی گھر کی جو سچویشن ہے وہ پتہ چلتی رہے. اب آج کل جو کووڈ کا دور آیا تو آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے جو آرگنائزیشن ہے، میں پرسنلی ایک آرگنائزیشن کو ہیڈ کرتی ہوں جس میں ہمارے چیریٹی سکولز ہیں، اور اس آرگنائزیشن کا نام آئی فیل ہے، انٹرنیشنل فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن امپاورمنٹ اینڈ لرننگ. اس کے تحت ہم نے آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے تقریباً 15 سکولز جو ہیں ہم رن کر رہے ہیں اسلام آباد بھر میں. اب ہوا یہ کہ اس میں جو ٹیچرز وغیرہ ٹیچ کر رہے ہیں تو ان کو ہم پے کرتے ہیں، سیلری پے کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب کووڈ آیا تو بہت سارے ایسی ٹیچرز تھیں جن کے ہسبینڈس کی جابس ختم ہو گئیں، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ کچھ ہماری اسٹاف ممبرز ایسے تھے کہ جو آل آف اے سڈن زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے. یعنی کہ اتنے اچھے گھرانے تھے، ٹھیک ٹھاک رہنے والے لوگ تھے، بچے اچھے خاصے اسکول میں جاتے ہوئے تھے، لیکن اچانک سے جو ہے چند ایک مہینوں کے اندر اندر ان کی فائنینشیل حالت ایسی ہو گئی کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے، کہ وہی لوگ جو کل تک زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والوں میں آ گئے. تو اب بچے تو ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ تو ہوتے ہی وہ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں، لیکن اسٹاف ممبرز جو ہیں ان کے لیے ہم بڑا حیران تھے اس بات پہ. اور یہ کہ آپ اس چیز کے اوپر حیران ہوں گے کہ ایک بھی اسٹاف ممبر نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی. ہمیں کسی خاص ذریعے سے پتہ چلا جنہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ بات کسی کو پتہ نہیں لگنے دینی کیونکہ ان کا عزت نفس مجروح ہو جائے گا، لیکن ان کے گھر کی اتنی بری حالت ہے اور ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے، اس لیے ہم آپ کو سیکریسی میں یہ بات بتا رہے ہیں. جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جب انسان جو ہے وہ ضرورت مند ہو جاتا ہے تو اس کی اور زیادہ عزت نفس بڑھ جاتی ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں سینسیٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے کو ورکرز کو بھی پتہ نہیں لگنے دیتا کہ اس کے ساتھ گھر میں کیا سچویشن ہو رہی ہے. سو مچ سو کہ ایک جو ہماری کو ورکر تھیں انہوں نے ہمیں یہ رپورٹ کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کے گھر میں یہ حالت ہوگی. جب ان کے بچوں کو میں نے دیکھا اور میں ان کے بچوں سے ویسے ہی بات کر رہی تھی الگ سے، تو ان سے پتہ چلا کہ گھر میں کئی روز تک فاقے ہوتے ہیں. تو وہ تو باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے پاس تو کئی دن سے، لیکن ان بچے بھی جو ہیں مطلب وہ تو ظاہر ہے چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کے تو منہ سے یہ بات نکل گئی. سو کسی صورت میں کسی کی ضرورت کا پرچار کر دینا یا سب کے سامنے اس کا ذکر کر دینا یا دے کے پھر بتانا، یہ چیز جو ہے وہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے. کیونکہ جب ضرورت مند ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ایک کمپیریزن کہ ہم جب یہ جو تکلیف دے رہے تھے مثلاً باتوں کے ذریعے سے یا چیریٹی دینے کے بعد، اور یہ بھی پچھلے پورے ہم نے جو ڈسکس کیا ہے
مختلف لوگوں کا. تو اس میں ہم کیسے قول و معروفن کر سکتے ہیں اور کیسے مغفرتن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب جہاں تک اولاد کی بات ہے، اولاد نے کیا کہنا ہے؟ اولاد کے معاملے میں قول و معروفن کیا ہوگا کہ والدین کو جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں کی جائیں، ان کے سامنے جائیں تو مسکرا کے جائیں، ان کو اپریشیٹ کرتے رہیں، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے. ان کو ریگولر سلام کریں. قول معروفن کیا ہوگا اولاد کا والدین کے لیے کہ بہت زیادہ سلام کریں. ایک دفعہ بلکہ ایک اسکالر کی بات مجھے جس نے بہت فائدہ دیا ہے، بہت فائدہ، وہ یہ تھا کہ گھر کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبت بڑھے تو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں، سلام کو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بڑھانے کا جو ہے وہ سب سے زبردست گرو بتایا ہے سلام. تو ہم باہر تو لوگوں کو سلام کر لیتے ہیں، کلاس میں انٹر ہوئے سلام کیا، دوستوں سے ملے تو سلام کیا، لیکن اکثر جو ہے وہ گھر کے اندر ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ اتنا زیادہ سلام ہمیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ ریگولر صرف صبح اٹھ کے جو ہے وہ زوردار اچھا سا تگڑا سا انرجیٹک سلام ہی کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں بے انتہا محبت آپس میں شروع ہو جائے گی، اور بہت سے جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یا جو لیک آف کمیونیکیشن کا جو شکار ہوتے ہیں لوگ اکثر، وہ ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے خاص طور پر کہا کہ خاص طور پر بچے والدین کو سلام کریں اور والدین بچوں کو سلام کریں. پھر میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فیملی دیکھی، میری ایک بڑی کلوز فرینڈ، کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ صبح سویرے اٹھتی تھیں اور بہت زور و شور سے پیارا سا سلام اپنے بچوں کو کر کے اور ان کو اٹھاتی تھیں. تو ایک اور جو ہیں وہ ان کو جو ہے میں جانتی ہوں، اور انہوں نے کئی سال جو ہے وہ دعویٰ کا کام کیا، وہ ہر دفعہ بہت خوبصورت سلام کرتی تھیں. تو قول و معروف جو ہے اس میں بچوں نے کیا کوشش کرنی ہے کہ انہوں نے ریگولرلی سلام، پھر دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اس میں ایک مزے کی چیز آپ کو اور بتاتی چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک صدقہ جاریہ کا مختلف پوائنٹس بتائے، اس میں سے یہ بھی بتایا کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے. اس میں پچھلے دنوں میں ایک اسکالر کا لیکچر سن رہی تھی، تو انہوں نے یہ ان سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں برا شخص نہیں ہوں، مجھے کیسے، کیونکہ مجھے ہر وقت یہ لگتا ہے کہ میرے اندر بہت سی برائی ہے اور میں اچھا انسان نہیں ہوں. تو انہوں نے پوچھا کیا آپ اپنے والدین کے لیے ریگولرلی دعا کرتے ہیں، اکثر دعا کرتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے کہا تو پھر آپ خوش ہو جائیں، اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو اس کے اندر انگرینڈ نیکی ہے. تو یہ ایک بڑی پیاری چیز مجھے لگی بات، کیونکہ اگر ہم ریگولر اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اگر ہمارے والدین ہم سے اتنے خوش نہیں بھی ہیں اور ہم بہت کچھ اپنے والدین کے لیے نہیں بھی کر پا رہے، پھر بھی ایک بڑی چیز جو ہے وہ والدین کے لیے وہ دعا ہے جو ہم دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیے جو اس وقت کمیونیکیشن کے حالات ہیں اور موبائلز ہیں اور یہ سب کچھ ہیں، تو ان کے ذریعے سے اکثر جو ہے نا یہ گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے. سو گیونگ دعا جو ہے اس کو جو ہے قول و معروف ان میں یہ کبھی نہ بھولیں. پھر اسی طرح والدین کیا انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے جو کچھ بھی اپنے اولاد کے لیے کیا، اگر آپ والدین ہیں آپ ساری زندگی اولاد کے لیے کرتے رہیں، آپ آگے سے ایکسپیکٹ نہ کریں، یہ نہ سوچیں میں نے اس کے لیے کیا تو اس کو بھی میری خدمت کرنی چاہیے. نہیں، آپ نے کیا سوچنا ہے کہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اپنے بچوں کی محبت کے لیے یہ کیا. اور آپ ان کو بتائیے کہ میں نے بچوں آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، مجھے آپ سے محبت ہے اور میں اور کسی طرح اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، آپ کے لیے میری اتنی محبت ہے کہ میں خوشی سے جو ہے وہ آپ کو بچپن میں پالتی رہی ہوں.
اور میرے لیے آپ جو ہے وہ میری آنکھ کا تارا ہے. اچھی اچھی باتیں ان سے کہیے, ان کو احساس دلائیے کہ دے آر امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ ہر وقت آپ کو شکریہ کریں گے, ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کی اوبیڈینس اس لیے کریں گے کہ آپ نے ان کے لیے کچھ کیا یا آپ نے ان کو کچھ دلا کے دیا. نہیں, یہ نہیں سوچیں کبھی بھی. آپ کیوں سوچیں گے کہ وہ آپ کی اوبیڈینس کریں؟ صرف اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے. صرف ان کو یہ بتائیں. احسان جتا جتا کے ان سے اوبیڈینس ایکسپیکٹ نہ کریں. یہ کبھی نہ کہیں کہ میں نے تمہارے لیے اتنا کیا ہے تو تم میرے لیے کچھ نہیں کر رہے, تم میرا یہ کہنا نہیں مان سکتے. نو, دس از گیونگ ادا. ٹھیک ہے, اور پھر یہ سارا جو کیا کرایا ہم نے اولاد کے لیے ہوتا ہے وہ سب ضائع چلا جاتا ہے اگر ہم ایسے کریں. بلکہ اولاد کو کیا کہنا ہے کہ آپ نے میرا کہنا صرف اس لیے ماننا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے خوش اور راضی ہو. ٹھیک ہے, پھر ان کے برے جو بیہیویئرز ہیں, کوئی ٹینٹرم ہے, کسی وقت ان کا موڈ خراب ہو گیا ہے, کبھی ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے ان کے سر میں درد ہو سکتا ہے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو, تو چھوٹے بچے ہیں یا بڑے ہیں یا ٹین ایجرز ہیں یا شادی شدہ ہیں, ان کے برے بیہیویئر کو معاف کر دیجئے, ان کو بخش دیجئے دل سے. ان کے لیے معافی بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے. ٹھیک ہے, سو ایز پیرنٹس ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ایک تو سب سے پہلے معاف بھی کریں اور پھر اچھی اچھی باتیں ان سے کریں, اچھے اچھے ورڈز اور اپریسیشن, ان کو دعائیں دیں. میں نے جتنے بچوں کا سنا ہے کہ جو ٹوٹ کے اپنے والدین کو چاہتے ہیں, ہر ایک ان سینیریو میں, ہر ایک سچویشن میں نے ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ ان کی والدہ یا ان کے والد دل سے ان کے لیے بے پناہ دعائیں دیتے ہیں. سو میری فرینڈز جو بتاتی ہیں کوئی بھی کہ ہم تھوڑا سا کچھ ان کے لیے کرتے تھے, جیسے پانی کا گلاس لے کے آئے ہیں تو ہماری والد یا والدہ ہمیں اتنی دعائیں دیتے تھے کہ ہم شرمندہ ہو جاتے تھے. تو وہ جو والدین کی جو دعائیں ہیں جو آپ اولاد کو دے رہے ہیں, وہ کیا ہوگا؟ یہ قول معروف ہوگا, اور اس کے ذریعے سے پھر کیا ہوگا کہ وہ جو آپ نے ان کے لیے کیا, جو کچھ بھی آپ نے ان کے لیے کیا, وہ اور انہینس ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, سو ڈھیر ساری دعائیں ان کو دیتے رہیں. پھر جیسے ریلیٹیوز ہیں, ریلیٹیوز میں ہر وقت ہی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. آپ خود بھی معافی مانگیں کہ یا اللہ ان کے حق میں کمی ہو رہی ہے, معاف کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ میں وہ کچھ نہیں کر پا رہی رشتہ داروں کے لیے, یا اللہ مجھے معاف کرتے ہیں. نیبرز کے لیے, فرینڈز کے لیے. نیبرز کو تو آپ کو معلوم ہے اتنا زیادہ ان کا درجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر وہ ہو رہے تھے, اتنا زیادہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان کو یہ لگا کہ شاید ابھی وراثت میں بھی ان کا حصہ آ جائے گا. تو ہم تو وہ نہیں کر سکتے نا اس طرح سے نیبرز کے لیے, وہ کچھ نہیں کر رہے. ہم تو ایک آدھ دفعہ کھانا بھجوا دینا یہ کون سی نیکی ہے؟ سو ہم جو ہیں کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ کریں چیریٹی, لیکن اگر نہیں کر پا رہے اللہ تعالیٰ سے اپنے اوپر بھی معافی مانگیں اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں, ان کو معاف بھی کرتے رہیں. دل میں آتا بہت ہے کہ دیکھو میں اتنی بیمار تھی, ہماری دیوار جڑی ہوئی تھی, اس نے آ کے پوچھا تک نہیں, تو یہ چیز معاف کرتے جائیں, بس یہ دل میں خیال نہ آنے دیں. اور اچھی اچھی باتیں, جب ملاقات ہو, اسمائل اینڈ سلام, گیٹ پہ نظر آ رہے ہیں تو ان کو مسکرا کے گریٹ کریں. اور آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے بھی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کے وہ نیبرز ہیں, آپ کے وہ فرینڈز اور فیملیز اور ریلیٹیوز ہیں. پھر کو ورکرز میں اگین وہی بات, روز آپ ملتے ہیں, ساتھ کام کرتے ہیں, آپ مثلاً آپ کلاس میں کلاس فیلوز ہو سکتے ہیں, آپ اور طرح سے وہ ہو جائے, تو ان کو آپ نے ایک تو ان کی ہر بات کو معاف کرتے جانا ہے. آپ نے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کی, لنچ کرا دیا تھا, آپ نے ان کا کام کر دیا تھا, انہوں نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, جسٹ فورگیو اٹ, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا. اور ایک بات یاد رکھیے, آپ اللہ تعالیٰ سے ڈیل کر لیں. آپ یہ کہیں یا اللہ تعالیٰ میں نے یہ آپ کے لیے کیا, آپ ہی نے مجھے بدلہ دینا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ اللہ واللہ غنی حلیم. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈیل مانگ لیں گی نا, آپ ڈیل بنا لیں گی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غنی ہے, بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے, اور حلیم ہے, حلم والا ہے. تو اس کے ساتھ اگر آپ نے ڈیل کر لی تو یہ ڈیل کبھی بھی آپ کو نقصان میں نہیں جانے دے گی.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غنی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے چیریٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کسی صدقے خیرات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہم محتاج ہیں، ہم بے پناہ جو ہے وہ ہم نیڈی ہیں. اور پھر یہ کہ اپنے فقر کا احساس ہو. اور حلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ وہ سینسٹیو ہے اور وہ ہمیں برداشت کر رہا ہے. کتنا برداشت کر رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم سے کہ ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں. تو اگین وہی بات جو آپ نے مجھ سے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ ٹپس دے دوں، تو مجھے اپنے لیے یہ ٹپس ملی ہیں کہ اگر ہم اپنے اندر یہ غنا ڈالیں، جس کے بارے میں یہ تھا نا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، اللہ تعالیٰ مجھے غنا دے دے کہ میں پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک سے بے پرواہ ہو جاؤں، مجھے نہ کسی کی اپریسیشن کی ضرورت ہو اور کسی کے اس کی ضرورت ہو. اور حلم یعنی کہ میں جو ہوں وہ فیل، اللہ تعالیٰ فیل کرتا ہے، نوز ہاؤ دوز ریسیونگ چیریٹی آر فیلنگ. اس کے اندر وہ سینسٹیو ہے اور اس کو بہت برا لگتا ہے کہ اس کی کریشن کو کوئی ہرٹ کرے، اس کی مخلوق کو کوئی تکلیف دے. تو اگر ہم اپنے اندر بھی یہ چیز ڈالیں اور اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو غنی ہے، جو بے پرواہ اور حلیم ہے، اس کو کتنا برا لگے اگر ہم اس کی مخلوق کو تکلیف دیں. اور اسی لیے مجھے یہ لگا کہ آپ نے جو اتنی خوبصورت دعا کا سلیکشن کیا ہے ان آیات کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی کو تکلیف ضرور دی ہوگی، اس لیے ہم دل سے اگر یہ دعا مانگیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، کہ اللہ سبحانہ و آمین تعالی ہمیں بخش دیں اور ہم پر آمین رحم فرما دیں اور ہمیں آمین عافیت سے رکھ دیں، کہ ہمیں کوئی آمین ایسی مشکل پریشانی نہ آئے، ہمارے اوپر کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے کہ ہم کسی کے آگے محتاج بن جائیں. ورزقنی، آمین اور یا اللہ مجھے رزق دے، اللہ ہم سب کو رزق دے، ہمیں رزق میں فراخی ڈال دے کہ ہم کبھی آمین کسی کے محتاج نہ ہوں اور ہم صرف دینے والے ہوں. تو اللہ آمین تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعاؤں کو، تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. اور آمین اس چیز میں چاہوں گی آپ لوگوں کی طرف سے کوئی کوشچن آئے. آئی ایم سوری، میں اس کے بیچ میں آپ سے سوالات نہیں لے سکی، جس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں. میرے ذہن میں ہی نہیں لگا رہا سسٹر کہ آپ سے بھی سسٹر سوالات. مہرین جی سسٹر مہرین اصل میں اب ہم اور سوال نہیں آج لے سکتے کیونکہ ٹائم اوپر چلا گیا، اور ہمارے دوسرا پروگرام جو ہے نا اس کے لیے یہ لنک شیئر ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اب آپ اس کو کمپلیٹ کریں. بہت جزاک اللہ اچھا خیر. ٹاپک تھا اور مجھے آپ کو اس کے اندر نہیں روکنا تھا، اس لیے تو میں نے کہا چلے آپ کمپلیٹ کر دیں. تو ہم معذرت خواہ ہیں اپنی سسٹر سے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم سسٹر مہرین سے بہت سارے سوال کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہوپ فلی ویسے بہت سارے سوالات کے جوابات اس میں کور ہو ہی گئے ہوں گے، جی تو جی بالکل. انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ہی. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرہ، اور بہت شکریہ سب کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.